والوں کے گھر اجاڑ دیے جاتے ہیں. حرام مال کب تک کماؤ گے؟ اگر مال ہی سب کچھ ہو گیا ہے تو لوگ تو ناچ کے بھی مال کما لیتے ہیں, لوگ تو ضمیر بیچ کر بھی مال کما لیتے ہیں, لوگ تو جسم بیچ کر بھی مال کما لیتے ہیں. او موت بیچنے والوں, حلال کمانے والے کتنا قبر میں ساتھ لے گئے جو تم اپنا حرام مال ساتھ لے جاؤ گے. یاد رکھنا, حرام مال کمانے والوں اور نشے کی چیزیں بیچ کر اللہ اکبر لوگوں کو بگاڑنے والوں, یاد رکھنا حرام مال کا کفن جسم پہ لپیٹ کر لے جاؤ گے تو وہ کفن بھی جہنم کی چادر بن جائے گی, آگ کی چادر, اور وہ تڑپو گے اور ترسو گے. یہ دنیا تو چند دن کی ہے. پیسہ کمانے کے لیے نشہ بیچ رہے ہو, پیسہ کمانے کے لیے موت کے سوداگر بنے ہو. فٹ پاتھ پر پڑے رہنے والا بھی تو زندگی گزار لیتا ہے. چند لمحوں کی خوشیوں کے لیے پوری قوم کو تباہ مت کرو, پوری قوم کو برباد مت کرو. ارے نشہ سے جو توبہ کرے اس کے لیے تو خاص انعام ہے. نشہ جو چھوڑ دے توبہ کرے اس کے لیے خصوصی انعام ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے جو نشے سے سچی توبہ کرے گا قیامت کے دن میں اس کو عرش کے سائے میں جگہ عطا کروں گا اور میں اس کو شراب طہور جنت کی پلاؤں گا. باقی کا شراب پلاؤں, اللہ فرماتا ہے میں پلاؤں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آئیں چھوڑیے نشہ چھوڑیے. ابھی سے اگر نہیں چھوڑتے تو آگے سن لیں, حدیث ابھی اور باقی ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, ام المومنین روایت فرماری کہ نشہ کرنے والا سور خنزیر کی شکل میں اٹھے گا اور اس حالت میں کہ اس کی آنکھوں سے خون بہ رہا, خون جاری ہوگا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. صدق اللہ العظیم. غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ بھی مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تستمن عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مددی بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. منبر پر رونق افروز ذوی احترام ذوی احتشام باصفا علماء کرام, حاضرین محفل, پردہ نشین ماؤں اور بہنوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں, ہم غریبوں کے غم گسار, ہم فقیروں کی ثروت, شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت, شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت, دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل, خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں, در اللہ المکنون سر اللہ المخزون, عالم ما کانا وما یکون, آبو گل انبیاء جانو دل اصفیاء, مطلع ہر سعادت مقدع ہر سیادت, خلاصہ کائنات فخر موجودات, حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ, ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیں
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج کی یہ محفل اورنگ آباد کی سرزمین پر سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر انصرام زیر اہتمام نشہ کی تباہ کاریوں کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ اس میں سورۃ المائدہ سے ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نشہ مسلم نوجوانوں کے اندر بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے یا بہت تیزی کے ساتھ بڑھایا جا رہا ہے۔ یہ ایک منظم سازش ہے، پس پردہ ہماری قوم کو نشے کی لعنت کے اندر پورے پلان کے ساتھ دنیا کی باطل قوتیں دھکیل رہی ہے، اور تیسری قوت جو مسلم امہ سے انتہائی لرزہ برندام ہے وہ ہماری نسل کو نشے کے ذریعے سے پورے منصوبے اور مضبوط پلان کے تحت تباہ اور برباد کرنا چاہتی ہے۔ یاد رکھیں، ہماری قوم کے 16 17 سال کے بچے تک بڑی تیزی کے ساتھ نشے کی لعنت میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ مختصر سے وقت میں اپنی گفتگو کو 3 حصے میں تقسیم کر کے جو ہے وہ اپنی بات مکمل کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ نمبر 1، نشہ کیا ہے اور اس کے دنیاوی نقصانات کیا ہیں۔ نمبر 2، اس کے اخروی یعنی کہ بحیثیت مسلمان ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو آخرت میں اس کا کیا نقصان ہے، اور اسلام نشہ کرنے والوں کے متعلق کیا نظریہ رکھتا ہے، یہ دوسری گفتگو ہوگی۔ اور اگر وقت میں گنجائش رہی تو تیسرا حصہ گفتگو کا یہ ہوگا کہ اس سے ہم اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو کس طریقے سے بچا سکتے ہیں، اور جو لوگ نشے کے اندر اس کے دلدل میں ڈوب چکے ہیں ان کو کس طریقے سے نکال سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اسلام کے اندر کسی بھی قسم کے نشے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، یعنی کسی بھی چیز سے نشہ ہوتا ہو وہ حرام ہے۔ اگر کسی کے زیادہ استعمال کرنے سے نشہ ہوتا ہو اور کم استعمال کرنے سے نشہ نہیں ہوتا، تو جس کا زیادہ نشہ لاتا ہے اس کے کم کے استعمال پر بھی اسلام پابندی لگاتا ہے۔ یعنی جس چیز کا زیادہ استعمال کرنے سے نشہ ہوتا ہے تو اس کا تھوڑا بھی استعمال نہیں کر سکتے۔
بلکہ اس کے قطرے سے بھی بچنے کا حکم ہے۔ یہ جو نشہ ہے، یہ نشہ کیا ہے؟ نشہ مختلف چیزوں سے لوگ کرتے ہیں۔ آج کے جدید دور میں کچھ لوگ شراب سے نشہ کرتے ہیں، کچھ لوگ گولیوں سے نشہ کرتے ہیں، کچھ لوگ دوائیوں سے نشہ کرتے ہیں، کچھ لوگ انجیکشن سے نشہ کرتے ہیں، اور بھی نشہ کرنے کے الگ الگ طریقے ہیں۔ بھنگ ہے، چرس ہے، افیون ہے۔ اسی طریقے سے حقے کے اندر بھی آج کل جو تمباکو کے ساتھ کچھ نشہ آور اشیاء ملائی جاتی ہے، حالانکہ سب لوگ ایسا نہیں کرتے، لیکن کچھ لوگ چونکہ حقہ پینے کو لوگ جو ہیں وہ عیب نہیں سمجھتے، تو حقے کے اندر یا سگریٹ کے اندر بھی لوگ نشہ آور چیز ملا کر کے اس کا استعمال کر کے نشہ کرتے ہیں۔ یعنی کہ رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی، اس تصور کے ساتھ لوگ نشہ کرتے ہیں۔ آئیے نشے کے دنیاوی نقصانات کیا ہیں۔ پہلی بات، نشہ کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں شراب کو خمر کہتے ہیں، اور اس کو خمر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے عقل کی جو کیفیت ہوتی ہے، کام کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے، کچھ دیر کے لیے وہ معطل ہو جاتی ہے، یعنی کہ عقل کو ڈھانپ لیتا ہے نشہ، اس لیے اس کو خمر کہا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، جتنی دیر تک نشہ کرنے والے، چاہے چرس کے ذریعے ہو، چاہے بھنگ کے ذریعے ہو، چاہے شراب کے ذریعے ہو، چاہے گولیوں کے ذریعے ہو، چاہے دواؤں کے ذریعے ہو، انسان کسی بھی ذریعے سے نشہ کرے تو جتنی دیر تک وہ نشے میں رہتا ہے اتنی دیر تک اس کی عقل کام نہیں کرتی، یعنی اتنی دیر تک کہ اس کی عقل جو ہے وہ ناکام رہتی ہے۔ اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ گالی دے رہے کہ کلمہ پڑھ رہا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ماں کا تصور کیا ہے، بہن کا تصور کیا ہے، بیٹی کا تصور کیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا و مولا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نشہ کرے گا ممکن ہے کہ وہ اپنی ماں اور اپنی خالہ کے ساتھ بھی زنا کر بیٹھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، حالت نشہ کے اندر انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی کو گالی بھی دے سکتا ہے، کسی کا قتل بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی جرم کر سکتا ہے۔ اسی لیے شراب کو ام الخبائث کہا گیا ہے، یعنی ہر برائیوں کی جڑ ہے وہ، ہر برائیوں کی ماں ہے وہ۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، نشہ کوئی بھی ہو وہ انسان کو انسٹالمنٹ پر تباہ کرتا ہے، قسطوں میں مارتا ہے۔ یہ جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں، مثال کے طور پر کینسر کو آپ لے لیں، یا پھیپھڑوں کی بیماریوں کو لے لیں، یا گلے کی بیماریوں کو لے لیں، اسی طریقے سے اختلاج قلب، یعنی کہ تھوڑی سے جھٹکا آنے پر یا تھوڑی سی حرکت ہونے پر فوراً دل کا دھڑکنے لگ جانا، فوراً دل کا دھڑکنا، بے چین ہونا، مایوس ہونا، مضطرب ہونا، بے قرار ہونا، لوگوں کی گفتگو کا اچھا نہ لگنا، دنیا کا حسن اچھا نہ لگنا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ نشے کی لعنت کی بنیاد پر ہے، نشے کی نحوست کی بنیاد پر ہے۔ جو لوگ نشہ کرتے ہیں وہ لوگ لا علاج بیماریوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ عرف عام میں کہہ رہا ہوں، ورنہ اسلامی تصور سے کوئی بیماری لا علاج نہیں ہے۔ یہاں لا علاج سے مراد وہ کہ ابھی اس دور کے اندر حکیم اور ڈاکٹروں کی جہاں تک رسائی نہ ہو، اس اعتبار سے اللہ اکبر، تو لوگ اس طریقے سے بھیانک بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اب اس کے نقصانات کیا ہیں؟ ایک تو اضطراب، ایک تو بے چینی، اللہ اکبر، ایک تو سسکنا، ایک تو آہو پکا کرنا۔ ابتدا میں نشہ کرنے والے کو نشہ بہت اچھا لگتا ہے، اس کو کیف ملتا ہے، اس کو سرور ملتا ہے، گویا کہ اس کی اپنی کائنات اس کو جنت لگنے لگتی ہے۔ اس کے اپنے دوست اس کو، اللہ اکبر، جو اس کے ساتھ بیٹھ کر کے نشہ کرتے ہیں وہ اس کو بہت حسین و خوبصورت لگتے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، ظاہر سی بات ہے جب انسان نشہ کرے گا تو وہ کام دھندا تو نہیں کر سکے گا، وہ دولت تو نہیں کما سکے گا، وہ مال تو نہیں کما سکے گا۔ کتنے ہی کروڑ پتی باپ کا بیٹا ہو، بیٹھے بیٹھے اگر انسان پانی نکالتا رہے کسی جھیرے سے تو وہ جھیرا سوکھ سکتا ہے، تو دولت کیوں ختم نہیں ہو سکتی؟ پھر ایک وقت وہ آتا ہے، آمدنی نہیں ہو رہی ہے، خرچ ہی خرچ ہو رہا ہے، تو انسان مقروض ہونے لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے اپنے اخراجات، ہر آدمی اتنا کیپیبل تو نہیں ہوتا کہ وہ اخراجات
اپنے اٹھا سکے، پھر بچوں کی فیس، پھر گھر کے اخراجات، پھر والدین کے اخراجات، اللہ اکبر، پھر ایک مقام وہ آتا ہے، اللہ اکبر، معاشی طور پر انسان بدحال ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا ہر تکلیف انسان آسانی سے اٹھا سکتا ہے، لیکن معاشی تنگ دستی انسان کو کبھی قتل کی طرف لے جاتی ہے، کبھی چوری کی طرف لے جاتی ہے، کبھی ڈکیتی کی طرف لے جاتی ہے، کبھی خودکشی کی طرف لے جاتی ہے۔ گویا کہ نشے کی لعنت میں سے ایک نحوست یہ بھی ہے کہ انسان معاشی طور پہ بدحال ہوتا ہے۔ نمبر 2، اس کے بچے اگر اسکول جائیں تو اس کے بچوں کو لوگ عزت کی نظر سے نہیں دیکھتے بلکہ چڑھاتے ہیں، نشیڑی کی اولاد ہے تو بچے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، وہ پڑھ بھی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، گویا کہ نشہ کرنے والا چند کڑوی گولیاں اور چند کڑوے گھونٹ کے عوض اپنے بچوں کے مستقبل کو کھیلتا ہے، اپنے بچوں کے مستقبل کو تباہ کرتا ہے، اپنے بچوں کے مستقبل کو برباد کرتا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، اپنے بچوں کا مستقبل سوچو۔ جس قوم کی ایک نسل جاہل رہ جائے 300 سال تک کے پھر اس نسل کو سنبھالا نہیں جا سکتا، بڑی تباہی اور بربادی آتی ہے۔ اور جس قوم کی ایک نسل پڑھ لے 3 صدیوں تک کے پھر اس قوم کو عروج سے زوال کی طرف کوئی لے کر کے نہیں جا سکتا۔ اس لیے خدا کے لیے میری قوم کے وہ نوجوان جو باپ بن چکے ہیں یا باپ بننے والے ہیں، وہ اپنے بچوں کے مستقبل پر نظر رکھیں۔ آپ کے بچے اگر آپ نشہ کرتے ہیں، ایک تو احساس کمتری کا شکار ہوں گے، ایک تو مایوس ہوں گے، ایک تو ڈپریشن کا شکار ہوں گے، اللہ اکبر، اور پھر حال یہ ہوگا وہ دوسروں کے شانہ بشانہ اٹھ کر کے کھڑے نہیں رہ سکتے۔ اور پھر تیسری چیز بہت خاص، اللہ اکبر، اگر وہ بیوی لگتا ہے نشہ کرنے والا تو اللہ اکبر، اس کی وہ قوت جو اپنی بیوی کو جسمانی طور پر مطمئن کر سکتا ہے، تسکین دے سکتا ہے، وہ انتہائی کمزور ہو جاتی ہے۔ اور پھر وہ اپنی بیوی کو جسمانی طور پر مطمئن نہیں کر سکتا جنس کے اعتبار سے۔ اگر وہ شریف ہے تو کروٹیں بدل بدل کر، کڑوے گھونٹ پی کر اپنی جوانی کو داؤ پر لگا دیتی ہے اور صبر کر کے اپنا نباہ کر لیتی ہے۔ لیکن ذرا بھی غیر سنجیدہ اور اللہ اکبر بے باکی ہے تو پھر حرام راستے پر اس کی بیوی بھی چلنے لگتی ہے۔ یہ ایک بڑا بھیانک موقع ہے۔ کتنی تباہی ہے نشے کی وجہ سے، ایک معاشی بدحالی، بچوں کا مستقبل تباہ ہونا، اور اس کے بعد پھر چنچل اور بے باک خواتین کا تسکین نہ ملنے پر ناجائز حرام کام کی طرف چل پڑنا۔ اور ان سب چیزوں کا وبال صرف ان کے سر نہیں ہے جو یہ کام کر رہے ہیں، بلکہ جس نشہ کرنے والے کی وجہ سے یہ سارے راستے کھلے ہیں، اس سب کا ذمہ دار وہ اکیلا ہے، اور ان کے سر پر بھی وبال ہے ان کے اپنے گناہ کا، لیکن ان سب کے برابر اس پر وبال ہے جس کی وجہ سے یہ سارے راستے کھل رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر، بوڑھے ماں باپ، اللہ اللہ، ایک بوڑھا باپ، ایک بوڑھی ماں اپنے بچے کو جوان کرنے کے لیے اپنا پورا شباب قربان کر دیتے ہیں، اپنا پورا شباب داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ ایک باپ اپنی جوانی میں اپنے بچے کو پالتے پالتے بوڑھا ہو جاتا ہے، اپنی خوبصورتی کو اس کے قدموں پہ گویا کہ اس کو شباب تک پہنچانے کے لیے ماں باپ اپنا شباب قربان کر دیتے ہیں۔ کتنی امیدیں ہوتی ہیں ماں باپ کو جب کوئی ماں اپنے دودھ کا قطرہ اپنے بچے کے منہ کے اندر منتقل کرتی ہے اور اپنے بچے کے منہ میں ڈالتی ہے تو اس ماں کو اپنے بڑھاپے کا پھجلیاں پڑا ہوا چہرہ یاد آتا ہے۔ اسائے پیری کے حوالے سے، بڑھاپے کے سہارے کے حوالے سے ماں باپ اپنے بچے کو پالتے ہیں۔ اب وہ ناہنجار نافرمان بیٹا اگر نشے کا عادی ہو جائے تو وہ خود اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، وہ اپنے ماں باپ کا بوجھ کیسے اٹھائے گا؟ اللہ اکبر۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ایک بچہ اپنے ماں باپ کو پال نہیں سکتا تو اس کے ماں باپ یا تو بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اس کے ماں باپ یا تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اس کے ماں باپ یا تو مسجد کے زینے پر بیٹھ کر کے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر لوگ ان پر رحم نہیں کرتے بلکہ لوگ انہیں تانا دیتے ہیں کہ تو نے
एक ऐसी औलाद को जन्म दिया जो लोगों पर बोझ है, जो माशरे पर बोझ है, जो नंगे वतन है, जो नंगे मिल्लत है, जो नंगे दीन है। आप मुझे बताएं, एक इंसान नशा कर रहा है, बच्चों का मुस्तकबिल, बीवी का मुस्तकबिल, वालिदैन का बुढ़ापा किस कदर सिस्कियां ले रहा है, और फिर उसका अपना क्या हाल है। कभी नशा करके गटरों के किनारे पड़ा है, कभी नशा करके रास्तों में पड़ा है, कभी नशा करके गंदगी के पास पड़ा है। याद रखना, नशा करने वालों को कोई इज्जत की नजर से नहीं देखता। इसलिए मुसलमानों, अगर आप शादीशुदा हैं तब तो ये हालात हैं, और अगर शादीशुदा नहीं है, कम से कम आपकी अपनी बहन तो होगी, कम से कम आपके अपने माँ बाप तो होंगे। अल्लाह अकबर, सोचो तो सही। याद रखना, नशा करने वाले की बहनों को शरीक घराने के रिश्ते कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते, यानी अपने नशे की खातिर, अपने आराम की खातिर, बल्कि वो आराम भी क्या, अल्लाह अकबर, उस बदतरीन शौक की खातिर आपने बहनों का मुस्तकबिल, छोटे भाइयों का मुस्तकबिल तबाही के तहाने पर पहुंचा दिया है। ये एक सरसरी बात है, वक्त होता तो इस पर मजीद गुफ्तगू होती, लेकिन मुझे हुक्म है कि ठीक 10 बजे अपनी गुफ्तगू को मैंने मुकम्मल कर देना है। ये दुनियावी नुकसानात है जो मैंने आपके सामने बहुत हल्के अंदाज से एक इशारतन पेश किया, बहुत गहराई से इस पर मैं इस पर गुफ्तगू नहीं कर सकता। लेकिन अब आइए, बहैसियत मुसलमान आखिरत में इसके नुकसानात क्या हैं, क्योंकि हर मुसलमान का ये अकीदा है, अगर वो मुसलमान है तो उसका अकीदा ये है कि मरने के बाद हमें कब्र में रखा जाएगा, और कब्र में रखने के बाद अल्लाह जब तक चाहेगा हम कब्र में रहेंगे, और फिर उसके बाद जब मैदान महशर में अल्लाह हमें अपनी कब्रों से उठाएगा तो हर एक को अल्लाह की अदालत में खड़े होना है, और फिर अल्लाह की अदालत में फैसला होगा, या तो कोई खुश नसीब जन्नत में जाएगा, या तो कोई कम नसीब जहन्नम में जाएगा। कलेमा पढ़ने के बावजूद भी कुछ मुसलमान जहन्नम में जाएंगे। कुरान कहता है, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, कि हमने नेकों के लिए जन्नत बनाई है और हमने फासिकों फाजिरों के लिए, यानी गुनहगार और मुजरिमों के लिए हमने जहन्नम बनाई है। कयामत का दिन वो होगा जिस दिन के लिए कुरान कहता है, सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। अल्लाह अकबर, उस दिन अल्लाह अपने नेक बंदों पर सलामती नाजिल फरमाएगा, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक उनको सलाम करेगा। और फिर कुरान कहता है, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, और मुजरिमों को छांट करके अलग कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आइए जरा देखें, इस्लाम में नशा करने वालों को कितनी जिल्लत की निगाह से देखा गया है। आपको मैं बताऊं, तुम्हारे और मेरे नबी, हम सब के आका और मौला मुस्तफा जाने रहमत उम्मत से इतना प्यार करते हैं, एक माँ अपने बच्चे से जितना प्यार नहीं करती, उससे करोड़ों दर्जा ज्यादा नबी अपनी उम्मत से प्यार करते हैं, आका अपनी उम्मत से प्यार करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम और तमाम अंबियाए किराम के दरमियान एक इम्तियाजी फर्क ये है कि हर नबी ने अपनी उम्मत से प्यार किया, लेकिन रसूलुल्लाह ने जितना प्यार किया है उतना प्यार किसी ने नहीं किया। अगर आप उसको समझ सकते हैं तो एक हदीस से समझे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी को एक दुआ अता की है, यानी नबी की हर दुआ कबूल है, लेकिन एक दुआ ऐसी है जिस दुआ के बारे में ये है कि ये जैसे ही करोगे फौरन कबूल होगी। आका फरमाते हैं, हर नबी ने अपनी अपनी दुआ को कर लिया है और दुनिया ही में उसका इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन आका फरमाते हैं, मैंने उस दुआ को उठा रखा है। वो दुआ मैंने दुनिया में नहीं की है, बल्कि आखिरत के लिए उठा रखा है। जब क़यामत का दिन होगा तो उस दुआ का इस्तेमाल इस तरीके से होगा कि मैं अल्लाह से अर्ज़ करूंगा, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम उम्मत से इतना प्यार करते हैं, आप अंदाजा करें। अल्लाह अकबर, जहां माँ और बाप की मोहब्बतें खत्म हो जाए उससे ज्यादा मेरे आका अपनी उम्मत से प्यार करते हैं। मेरे इमाम कहते हैं, माँ जब एक लौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं,
بندے کو مرقد میں ٹھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہے پلاتے یہ ہیں، رب ہے معطی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، کسر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں۔ سن لو آقا اپنی امت سے محبت کتنی کرتے ہیں، اور پھر شرابیوں کے لیے حضور کا نظریہ، نشہ کرنے والوں کے لیے حضور کا نظریہ، پہلے آپ سمجھیں حضور محبت امت سے کتنا کرتے ہیں۔ صاحب معارج اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدہ کائنات، مختومہ کائنات، ملکہ فردوس بری، خاتون جنت، خاتون قیامت، سیدہ طیبہ طاہرہ ام الحسنین ام ابیہا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا ایک بار اپنے بابا مصطفیٰ جان رحمت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئی اور عرض کی بابا اللہ نے آپ کو معراج عطا کی، یہ وہ معراج ہے۔ یوں تو معراج حضور علیہ السلام کو کم و بیش 34 مرتبہ ہوئی، لیکن ایک مرتبہ کی جو معراج ہم 27 رجب کی جو مناتے ہیں، یہ جسم و روح کے ساتھ حضور کو معراج نصیب ہوئی تھی، اور اس میں حضور علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کیا۔ خود فرماتے ہیں انی رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ بہرحال یہ کوئی بحث کا عنوان نہیں، لیکن اصل عنوان کی طرف جو آنا ہے پر غور فرمایا، اور اپنے تمام جوانوں کی توجہ، اللہ اکبر۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا کہتی ہے میں نے بابا جان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ میرے آقا آپ رب کے قرب میں پہنچے، کعبہ قوسین اتنے قریب حضور گئے جہاں کسی کا گمان بھی نہیں جاتا، جہاں کسی کا تصور بھی نہیں جا سکتا، جہاں کسی کا تخیل بھی نہیں جا سکتا۔ قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، حضور اللہ کے قریب ہوئے، جتنا قریب ہوئے قریب کرنے والا جانے اور قریب ہونے والا جانے، بلکہ یہ کہہ دوں اتنا قریب ہوئے کہ ساری دوریوں کا تصور ختم ہو گیا، اور اتنا قریب ہوئے کہ قربتوں کا بھی سارا تصور ختم ہو گیا۔ اتنی قربت تھی کہ قربت اور دوریاں، دوریاں اور قربت، اس کا تصور ختم ہو گیا، بلکہ اس کی کیفیت کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ امام کہتے ہیں پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں عرش کے پر، کوئی پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں، وہاں کوئی تصور تخیل کام نہیں کرتا۔ اتنے قرب میں پہنچے، اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا سے عرض کیا بابا جان اللہ نے آپ سے باتیں کی، قرآن کہتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، جو وحی کرنی تھی اپنے بندے خاص کو کر لی۔ تو بابا جان اللہ نے آپ سے جو باتیں کی وحی کی، اور آپ نے اللہ سے جو باتیں کی وہ راز آپ نے کسی کو بتایا نہیں۔ بابا جان آپ مجھے کچھ بتائیں اس میں سے۔ میرے سرکار اور آپ سب کے آقا و مولا ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹی چونکہ تم نے پوچھا ہے اس لیے میں تم کو بتاتا ہوں، لیکن ایک ہی بات بتاتا ہوں، بس ایک بات، اس سے زیادہ نہیں، ایک بات بتاتا ہوں۔ پھر آقا نے ان کو بتایا، فرمایا بیٹی جب میں اپنے اللہ کے قرب میں پہنچا تو میرے اللہ نے مجھ سے 70,000 مرتبہ کہا۔ دھیان دینا حضور کی محبت امت کے ساتھ۔ پھر اگلا عنوان آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے جو کہنا چاہتے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی جب میں اپنے اللہ کے قرب خاص میں پہنچا، تنا فتدلہ کی منزلوں میں پہنچا، اپنے اللہ کے قرب خاص میں، وہاں جہاں 2 کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا، تو میرے اللہ نے مجھ سے 70,000 مرتبہ فرمایا میرے محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے عطا کریں گے۔ محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے عطا کریں گے۔ محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے عطا کریں گے۔ تو اس وقت سیدہ مچل گئی کہ اللہ نے 70,000 مرتبہ فرمایا محبوب کیا مانگتے ہو مانگو۔ تو میرے آقا سے انہوں نے عرض کی بابا جان پھر آپ نے کیا کیا مانگا، کیا کیا طلب کیا؟ تو سرکار فرماتے اپنی شہزادی سے بیٹی وہ جب جب مجھ سے کہتا مانگو کیا مانگتے ہو، میں ایک ہی جواب دیتا میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ وہ 70,000 بار کہتا رہا مانگو کیا مانگتے ہو،
اور میں کہتا میری امت کو بخش دے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی ماں کعبۃ اللہ دیکھ کر اپنی اولاد بھول جاتی ہے، کوئی باپ گنبد خضرا دیکھ کر اپنا وطن بھول جاتا ہے، لیکن یہ امت کی محبت کا عالم تو دیکھو، خدا کو دیکھ کر بھی حضور اپنی امت کو نہیں بھول رہے ہیں، ہم مجرموں کو فراموش نہیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ کرے جو لوگ شراب اور جوئے کی لعنت میں مبتلا ہیں ان تک، ان کے دل اور کانوں تک یہ آواز پہنچ جائے، وہ رسول جو رحمت للعالمین ہے، وہ رسول جو طٰہٰ و یاسین ہے، وہ رسول جس نے کبھی اپنے پتھر مارنے والوں پہ لعنت نہیں فرمائی، وہ رسول جس نے اللہ اکبر اپنے جان کے دشمنوں جو کافر تھے، ابو جہل جیسے کافر، ان کے بیمار پڑنے پر بھی حضور ان کی عیادت کے لیے گئے۔ اب نشہ کرنے والوں کو سن لینا چاہیے، وہ رسول جو امت سے ماں باپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، یعنی ماں باپ اولاد سے جو پیار نہ کر سکیں اس سے زیادہ میرے آقا امت سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، طائف میں جنہوں نے پتھر مارے ان کو کبھی بد دعا نہیں کی، یعنی دعائے ضرر نہیں کی، جن پہ لعنت نہیں کی، جنہوں نے اللہ اکبر امیر حمزہ میرے نبی کے چچا کا کلیجہ چبایا حضور نے ان پہ بھی لعنت نہیں کی، جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا ان پہ بھی لعنت نہیں کی، جنہوں نے امیر حمزہ کا سینہ چیرا ان پہ بھی لعنت نہیں کی، جنہوں نے امیر حمزہ کے ناک کان کاٹے انگلیاں کاٹی اور اس کو گلے کا ہار بنا کر پہنا رسول اللہ نے ان پر بھی لعنت نہیں کی۔ لیکن سن لو نشہ کرنے والوں، آقا ارشاد فرماتے ہیں جو نشہ کرے گا اس پر محمد کی روحی فدا، محمد الرسول اللہ کے رب کی اور تمام فرشتوں کی اور تمام نبیوں کی طرف سے لعنت برستی ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں نشہ کرنے والا بیمار پڑے، دیکھو ابو جہل جیسے کافر کی بیماری میں عیادت کے لیے جانے والے رسول نشہ کرنے والوں کے متعلق فرما رہے ہیں اور ہمیں عبرت کی دعوت دے رہے ہیں کہ نشہ کرنے والوں سے اسلام کیسا سلوک سکھاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو نشہ کرے اگر وہ بیمار پڑ جائے اس کی عیادت کرنے مت جاؤ، وہ راستے میں ملے اس کو سلام مت کرو، ان کے ساتھ اپنی بیٹیوں کے رشتے مت کرو، یہاں تک فرمایا میرے آقا نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے عبرت کے لیے کہ جب نشہ کرنے والا مر جائے تو اس کی نماز جنازہ میں مت جاؤ۔ حالانکہ حنفی المسلک ہونے کے اعتبار سے میں فقہی اعتبار سے اس کا قائل ہوں کہ کبائر کا مرتکب چاہے جیسا ہی ہو اس کی جنازہ پڑھی جائے گی، لیکن حدیث میں حدیث بیان کرتی ہوئی عبرت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان کا جنازہ نہ پڑھو تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ نشہ کرنے والوں کا انجام کیا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو نشہ کرے، اب توجہ کرنا، جو نشہ کرے اس سے میں محمد بیزار ہوں۔ آقا نے فرمایا میں بیزار ہوں، جبریل بیزار ہے، میکائیل بیزار ہے، اسرافیل بیزار ہے، اللہ اکبر، اسرائیل بیزار ہے، عرش کے اٹھانے والے حاملین عرش بیزار ہے، آسمان و زمین کے فرشتے بیزار ہیں، اور یہاں تک فرمایا جو نشہ کرتے ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بیزاری کا اعلان فرماتا ہے، اللہ ان سے بھی بیزار ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جہنم میں سخت ترین عذاب 3 لوگوں کو ہوگا، 3 لوگوں کو جہنم میں بدترین عذاب ہوگا، دردناک عذاب۔ نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 3 زنا کرنے والا۔ ان تینوں کو جتنا سخت عذاب ہوگا اتنا سخت ترین عذاب کسی کو نہیں ہوگا۔ وہ جہنم جہاں پہاڑ بھی جہنم کی آگ میں پگھل جائیں، کیا کسی کے اندر یہ طاقت ہے کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے؟ آؤ ایک بات آپ کو، ایک حدیث سناؤں تاکہ جو لڑکے جو نوجوان بہت آسانی سے کہہ دیتے ٹینشن میں تھا اس لیے نشہ کر لیا، دوستوں نے کہہ دیا تو نشہ کر لیا،
میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیز، اے میرے قوم کے مستقبل، نوجوان کسی قوم کا مستقبل ہوتا ہے، نوجوان قوم کا معمار ہوتا ہے، نوجوان قوموں کے عروج و زوال کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ جس قوم کے جوان اللہ اکبر نیک اور پرہیزگار بن جاتے ہیں، اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے۔ جس قوم کے جوان زانی، شرابی، عیاش، آوارہ ہو جائیں، پھر اس قوم کی بیٹیاں لوجوں میں فروخت ہوتی ہے، اس قوم کی حیثیت گدھے، بیل، کتے اور بکریوں سے بھی کم کر دی جاتی ہے، اس قوم کو اللہ اکبر کچرے کی بھی حیثیت نہیں دی جاتی۔ اللہ اللہ، جب تک قوم مسلم کا جوان پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارتا تھا، پوری دنیا مسلم امہ کے قدموں میں تھی۔ جب سے اس قوم کا جوان میوزک، شراب، زنا، نافرمانیاں، عیاشیاں، بدکاریوں میں مبتلا ہو گیا، اس وقت سے اس قوم کا حال یہ ہے کہ دنیا میں کتے اور بلی کی تو اہمیت ہے لیکن مسلمانوں کی اہمیت نہیں۔ یہ جملے اورنگ آباد والوں میں غصے میں بطور بددعا یا کوسنے کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ ہاں ہاں، کتے اور بلیوں کی اہمیت ہے، اپنی اہمیت نہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں نے کہا لوگ کتے بلیوں کو لاکھ لاکھ روپے میں خرید کر پال رہے ہیں لیکن وہ مسلمانوں کو مار دینا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے وجود کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ یاد رکھنا، جب کسی قوم کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ قوم آوارہ اور عیاش ہو جائے تو اس کی نفرت اللہ لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھتے ہوئے فرمایا تھا کہ جب انسان کو ڈرنا چاہیے کہ لوگ ان سے نفرت کرنے لگے، انسانوں سے نفرت اسی وقت کی جاتی ہے جب وہ تنہائیوں کے اندر گناہ کرتا ہے، جب وہ اکیلے میں گناہ کرتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں نفرتیں یوں ہی پیدا نہیں ہوتی، انسان کے جرائم لوگوں کے دلوں کے اندر نفرتیں پیدا کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں آج ہم کہتے ہیں لوگ ہمارے دشمن ہو گئے، ارے لوگ کیا دشمن ہوئے؟ او دشمن خدا، او دشمن دین، تم نے چھوڑا کیا ہے؟ وہ کون سا گناہ ہے جو مسلم جوانوں کی زندگی میں موجود ہے؟ عورتوں پر باپ کی نظر ڈالنے سے لے کر سود کھانے تک، اور سود کھانے سے لے کر گانے بازوں سے لے کر اللہ اکبر اللہ اکبر شراب اور نشے تک، اور شراب اور نشے سے لے کر چوری اور ڈکیتی تک، وہ کون سے جرائم ہے جس میں مسلم جوان ملوث نہیں؟ لوگ تانا دیتے ہیں وہ قوم جو دنیا کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے آئی تھی، وہ قوم جو لوگوں کو تہذیب اور تمدن کی بھیک عطا کرنے آئی تھی، وہ قوم جس نے لوگوں کو ایجوکیشن کی خیرات عطا کی، وہ قوم جس نے لوگوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ دیا، وہ قوم جس نے اللہ اکبر تہذیب اور تمدن کے اندر نئی جان پیدا کی، وہ قوم جس نے کھانے پینے سے لے کر بستر تک، اور بستر سے لے کر گھروں تک، اور گھروں سے لے کر پھولوں تک کا تصور لوگوں کو عطا کیا۔ آج اسی قوم کا حال یہ ہو گیا کہ وہ قوم جرائم کے اندر ڈوبی ہے، اور کتنی آسانی سے کہتے ٹینشن تھا اس لیے نشہ کیا۔ میں کہتا ہوں نشہ ٹینشن کا علاج نہیں ہے، اور یاد رکھنا نشہ کرنے سے ٹینشن بڑھتا ہے، نشہ کرنے سے ٹینشن ختم نہیں ہوتا، نشہ کرنے سے ناکامیاں بڑھتی ہیں، نشہ کرنے سے ناکامیاں ختم نہیں ہوتی۔ بزدلو، نشہ کرنا مسائل کا علاج نہیں ہے بلکہ ہمارے مسائل کا علاج میں کھانوں میں نہیں ہے، ہمارے مسائل کا علاج میں کھانوں میں نہیں ہے، ہمارے مسائل کا حل اگر ہے تو خدا خانے پر ہے۔ آؤ اللہ کے دروازے پہ دستک دے، آؤ خدا کی چوکھٹ پہ دستک دے، آؤ اپنے اللہ کو پکارے مدد کے لیے۔ وہ اللہ جس نے حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے دریا میں رستے بنا دیے، کیا وہ محمد عربی کے غلاموں کے لیے رستے نہیں بنائے گا؟ وہ اللہ جس نے حضرت موسیٰ کی امت کے لیے پتھر سے پانی کے چشمے بہا دیے، کیا وہ اللہ ہمارے لیے اسباب کی راہیں پیدا نہ کرے گا؟ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، راہ روے منزل ہی نہیں۔ میں حدیث پڑھتا ہوں اور اپنی گفتگو کو اختتام اور اینڈ کی طرف لے جاتا ہوں، اب ذرا دھیان سے سننا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ اللہ اکبر، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ
عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے جو لوگوں کو نشہ کرتے دیکھو. پہلے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ سمجھا دوں, دھیان سے سنیں, توجہ کریں. جو لوگ نشہ کریں ان سے ہمدردی مت کرو. اب آپ کہیں گے کافروں سے ہمدردی کا حکم ہے, جانوروں سے, نشہ والوں سے کیوں نہیں؟ دیکھو ایک بات آپ سے کہتا ہوں, کبھی کبھی ہمدردی نہ کرنا کسی کو سدھارنے کے لیے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بچہ اسکول نہیں جا رہا ہے, اس کا باپ اس کو ایک تھپڑ مار رہا ہے. دور سے کسی نے دیکھا کتنا ظالم ہے یار یہ باپ اپنے بیٹے کو تھپڑ مار رہا ہے, لیکن آپ بتاؤ وہ تھپڑ مارنا صحیح ہے یا غلط؟ کتنے لوگ اس کو غلط کہتے ہیں. میرے اپنے پریشر میں نہیں, بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے یہ اورنگ آباد کے چند لوگ ہی نہیں, اگر پوری دنیا میں بھی اعلان ہو کہ اسکول نہ جانے والے بچے کو اگر باپ تھپڑ مار رہا ہے تو کسی بھی مذہب و مسلک کا انسان جس کی عقل ٹھکانے پر ہو وہ کبھی نہیں کہے گا کہ یہ ظلم ہے. کیوں؟ یہ آج کا تھپڑ جو اس کو اسکول روانہ کر رہا ہے کل اس کو ڈگری ہولڈر بنائے گا. یہی ہے نا, اس کے مستقبل کو سدھارنے کے لیے آج اس سے ہمدردی نہیں کی جا رہی ہے. بالکل اسی طرح نشہ کرنے والوں کے متعلق کہا گیا ان کے لیے اپنے دل سے ہمدردی نکال دو, اور سب سے پہلے یہ کہ پہلے انہیں سمجھاؤ نشہ کرتے ہیں تو نہیں مانتے, دھمکی دو, بائیکاٹ ہوگا تیرا, نہیں مانتے ان کا بائیکاٹ کرو. نشہ کرنے والوں کا سوشل بائیکاٹ کرو, اور جو نشہ کا دھندا کرتے ان کا بھی سوشل بائیکاٹ کرو. نشہ کرنے والوں کا بھی اور نشے کا دھندا کرنے والوں کا. اگر کوئی ایسا بندہ جو ہے جو نشے کا دھندا کرتا ہے, میں اس کو 2 جملے کہتا ہوں. اگر پیسہ ہی تمہارے لیے سب کچھ ہے کہ تم مسلم محلوں میں موت بیچ رہے ہو نشہ کی شکل میں, تو دوسروں کی اولاد کو موت کے گھاٹ اتارنے والوں, ان بچوں کو نشے کی پڑیا بیچنے سے پہلے, ان بچوں کو نشے کی دوائیاں بیچنے سے پہلے یہ نہ سوچا اگر اس کی جگہ میرا بچہ ہوتا تو کیا ہوتا. اور سن لو, کسی کے نشے من پر بجلیاں گرانے والوں, اگر تم کسی کا گھر اجاڑو گے تو اللہ تمہیں بھی خوشیاں عطا نہیں کرے گا. چوٹیوں کا گھر اجاڑنے والوں کے گھر اجاڑ دیے جاتے ہیں. حرام مال کب تک کماؤ گے؟ اگر مال ہی سب کچھ ہو گیا ہے تو لوگ تو ناچ کے بھی مال کما لیتے ہیں, لوگ تو ضمیر بیچ کر بھی مال کما لیتے ہیں, لوگ تو جسم بیچ کر بھی مال کما لیتے ہیں. او موت بیچنے والوں, حلال کمانے والے کتنا قبر میں ساتھ لے گئے جو تم اپنا حرام مال ساتھ لے جاؤ گے. یاد رکھنا, حرام مال کمانے والوں اور نشے کی چیزیں بیچ کر اللہ اکبر لوگوں کو بگاڑنے والوں, یاد رکھنا حرام مال کا کفن جسم پہ لپیٹ کر لے جاؤ گے تو وہ کفن بھی جہنم کی چادر بن جائے گی, آگ کی چادر, اور وہ تڑپو گے اور ترسو گے. یہ دنیا تو چند دن کی ہے. پیسہ کمانے کے لیے نشہ بیچ رہے ہو, پیسہ کمانے کے لیے موت کے سوداگر بنے ہو. فٹ پاتھ پر پڑے رہنے والا بھی تو زندگی گزار لیتا ہے. چند لمحوں کی خوشیوں کے لیے پوری قوم کو تباہ مت کرو, پوری قوم کو برباد مت کرو. اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو. ارے اللہ نے جتنا مقدر میں لکھا ہے حرام ذریعے سے کماؤ گے تو بھی اتنا ہی ملے گا, اور حلال سے کماؤ گے تو بھی اتنا ہی ملے گا. فرق اتنا ہے, حلال راستے سے جاؤ گے دولت بھی ملے گی, اللہ کی رضا اور جنت بھی ملے گی, اور حرام راستے سے جاؤ گے دولت تو ملے گی لیکن جہنم کے دہتے ہوئے شعلے ملیں گے. اس لیے میری گزارش ہے کہ نشہ کرنے والوں کا بھی بائیکاٹ کرنا ہوگا اور نشہ بیچنے والوں کا بھی. آج جو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نشہ کرنے والا اگر آپ سے قرضہ مانگے, ام المومنین فرماتی نشہ کرنے والا قرضہ, اسے قرضہ مت دو. اگر تم نے دیا بہت ہمدردی ہے. ام المومنین کہتی جس نے نشہ کرنے والے کو قرضہ دیا گویا کسی مسلمان کے قتل پر اس نے مدد کی. نشہ کرنے والے کو قرض دینا اور کسی مسلمان کے قتل پر ہاتھ بٹانا, مدد کرنا, دونوں برابر ہے.
اب آپ اس کو قرض نہیں دو گے تو وہ نشے پہ دلیر نہیں ہوگا، جب اس کو پیسے کی تنگی ہوگی تب پلٹ کر آئے گا۔ اس لیے کہ لوگوں کو پلٹانے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو یہ یا تو نصیحت کرو یا تو پھر ان کو سزا دو، یہی تصور ہے۔ باتوں سے نہیں مانتے تو سزا یہی ہے کہ انہیں قرضہ مت دو۔ اگر قرض دیا، نشہ کرنے والے کو قرض دینا کسی مسلمان کے قتل پر مدد کرنے کے برابر ہے۔ اگر وہ کسی حاجت میں آ جائے، اس کو ضرورت پڑ جائے، ام المومنین فرماتی ہے اس کی اگر تم نے کوئی حاجت پوری کی تو نشہ کرنے والے کی حاجت پوری کرنے کا مطلب تم نے اسلام کو ڈھانے پر مدد کی، اسلام کو توڑنے پہ مدد کی، اسلام کی بنیادوں کو ہلانے میں مدد کی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ فرمایا گیا، ام المومنین راوی ہے، فرماتی پوری طویل حدیث ہے، ام المومنین فرماتی ہے اگر نشہ کرنے والے تمہاری محفل میں آئے ان کو جگہ مت دو، عزت سے ان کو مت بٹھاؤ، جگہ مت دو ان کو۔ کیوں؟ ام المومنین فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول سے میں نے سنا کہ جو نشہ کرنے والوں کو اپنی محفل میں جگہ دیتے ہیں، بشرطے کہ اس کو معلوم ہو کہ نشہ کرتا ہے، نشہ کرنے والوں کو جو اپنی محفلوں میں جگہ دیتے ہیں، قیامت کے دن اللہ اس جگہ دینے والوں کو اندھا اٹھائے گا۔ وہ قیامت کے دن اندھے اٹھیں گے، یعنی ان سے نفرت کا اظہار کرو تاکہ ان کا بائیکاٹ ہو، اور جب ان کو احساس ہوگا وہ سدھریں گے، بدلیں گے، تبدیل ہوں گے۔ اور یہ تو ہوا، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جب نشہ کرنے والے کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر میں، تو اس کا چہرہ قبلے سے پھر جاتا ہے، یعنی اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ نشہ کرنے والے کا چہرہ قبلے کی طرف رہے، اور بلکہ یہاں تک کہ فرمایا اللہ اکبر جب نشہ کرنے والا قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا پورا دھڑ انسانوں کی طرح ہوگا اور اس کا چہرہ سور اور خنزیر کی طرح ہوگا، وہ کالے سور کی شکل لے کر قیامت کے دن اٹھے گا۔ اس میں سے کوئی ایک بات بھی میری نہیں ہے، میں ساری روایتیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ اکبر، میرے پاس حدیث موجود ہے، جس کو دیکھنا وہ دیکھ سکتا ہے۔ سوچو تو صحیح، بڑے پارسا بنتے ہو، اللہ اکبر، بڑے بڑے صابون، بڑے قیمتی صابون استعمال کر کے چہرے خوبصورت بناتے ہو۔ جو غریب طبقہ ہے وہ تو بہت لو کوالٹی کا نشہ کرتا ہے، لیکن نشہ وہ بھی کر رہا ہے۔ مالدار لوگ تو میڈیکل سے نشہ خریدتے ہیں، دواؤں کے ذریعے نشہ کرتے ہیں۔ نشہ کوئی ہو، کل مسکر حرام۔ یاد رکھنا کچھ لوگ بڑے مہذب بنتے ہیں، مگر یاد رکھنا لوگوں کے درمیان سو کارڈ عزت دار بننے سے کچھ نہیں ہوتا، اصل میں عزت دار وہی ہے۔ اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک جو متقی ہے بس وہی عزت والا ہے۔ اور یاد رکھنا تنہائیوں میں کون کیا کرتا ہے میرا اللہ اسے دیکھتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، اللہ تم سب پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے۔ آئیے ذرا دل کے کانوں سے سن لیں، اللہ اکبر، میرے اور آپ کے آقا غیب دا نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، جب نشہ کرنے والے قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان کے چہرے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح ہوں گے۔ تڑپ جاؤ، لرز جاؤ، اللہ اکبر۔ یہ کوئی مولوی کا قول ہوتا تو آپ کہتے مولوی صاحب ڈرا رہے ہیں، کسی سیاسی لیڈر کا قول ہوتا آپ کہتے کہ ان کا تو بات ہی معاملہ یہ ہے، لیکن اللہ اکبر، نہ مولوی نہ سیاسی لیڈر، یہ مالک و مولا کا قول ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا قول ہے، اس سچے سچے نبی کا قول ہے کہ جس کے دشمنوں نے بھی جس کی سچائی کی گواہی دی ہے، یہ اس رسول کا فرمان ہے جس نے اپنی طبیعت اور اپنی مرضی سے زندگی میں کبھی بات ہی نہیں کی، بلکہ زبان ان کی تھی، کلام خداوند قدوس کا تھا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ وحی کے بغیر گفتگو نہیں کرتے تھے، وہ وحی کے بغیر کلام نہیں کرتے تھے، جو وحی ہوتی تھی بس وہ وحی بولتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب اس نبی کا اللہ اللہ، جن کے کہنے پہ خدا کو ایک مانا، جن کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، جن کے کہنے پہ فرشتوں کا وجود مانا، جن کے کہنے پہ اسلام کو حق مانا، جس کے کہنے پر اللہ اکبر کلمہ پڑھ کے مسلمان کہلائے، سن لو وہ نبی سچے نبی فرماتے ہیں، صادق و مصدوق فرماتے ہیں، قیامت کے دن شرابی سور کے خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے۔ اللہ اللہ، سوچو تو صحیح، اگر چہرے پہ پھنسی نکل آئے
جائے تو فنسی والا چہرہ لے کر دوستوں کے درمیان جانے شرم آتی ہے، ولیمے میں جانے شرم آتی ہے، شادیوں کے فنکشن میں جانے میں شرم آتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ شراب کے نشے کی وجہ سے جب منہ سور کی طرح، خنزیر کی طرح ہوگا، اور یاد رکھنا تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ پوری دنیا ابو الحکم کہتی تھی، جس دن سے اس بدبخت کو ابو جہل کہا، آج دوست دشمن سب اس کو ابو جہل ہی مانتے ہیں، کہتے ہیں یاد رکھنا جس کو جو کہہ دیا، اللہ اکبر۔ پوری دنیا عبد الرحمن کہتی تھی، جس دن سے پیار سے ابو ہریرہ کہا، لوگ عبد الرحمن نام بھول کر ابو ہریرہ ہی کہنے لگ گئے۔ یاد رکھیے ان کے منہ سے جو نکلتا ہے تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ آپ سے پوچھتا ہوں کبھی ان کے زبان کی بات کو آپ نے سمجھا، تصور کیا؟ اگرچہ میرا عنوان وہ نہیں ہے لیکن آپ کو بتاتا ہوں، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ کل تک کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے جھکنے کو لوگ ذلت کہتے تھے، یہی تو تھا، پوری دنیا کسی کے سامنے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے جھکنے کو ذلت کہتی تھی، لیکن جب سے انہوں نے کعبے کی طرف رک کر کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے جھکنے کو رکوع کہہ دیا تو پوری کائنات اس کو رکوع کہنے لگ گئی۔ اللہ اکبر۔ جب تک کہ زمین پہ پیشانی رکھنے کو لوگ پوری کائنات جو ہے ذلت تصور کرتی تھی، لیکن جب سے انہوں نے پیشانی پہ اس کو زمین پہ رکھنے کو الصلاۃ معراج المومنین کہہ دیا، اللہ اکبر، پوری دنیا اسے ذریعہ عروج تصور کرنے لگی۔ غرض کہ آپ دیکھتے چلے جائیں، آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، آپ نہیں جان رہے ہیں ان کی زبان کی اہمیت کیا ہے۔ اگر نہیں جانتے تو جان لے، وہ جسے جو کہہ دے وہ وہی ہے۔ اللہ اللہ، اگر وہ دن کو رات کہہ دیتے تو پھر اس کا نام بدل جاتا، وہ رات کو دن کہہ دیتے تو نام بدل جاتا۔ انہوں نے قرآن کو اللہ اکبر بحیثیت قرآن پیش کیا، پوری دنیا قرآن کہہ رہی ہے، کوئی نیا نام کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے عرفات میں جمع ہونے کو الحج و عرفہ کہا، وہی حج ہو گیا، وہ جو کہہ دے وہی ہے۔ اس لیے اب وہ فرما رہے ہیں سچے نبی میرے اور آپ کے آقا کہ قیامت کے دن شرابی، نشہ کرنے والا کالے سور اور خنزیر کی شکل میں اٹھے، اس حالت میں کہ اس کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہو، وہ خون روتے ہوئے اٹھے گا۔ یہ دنیا چند دن کی ہے، آج بھی موقع ہے توبہ کے دروازے کھلے، سچی توبہ کر لو، چھوڑ دو نشہ۔ لوگ بہت آسانی سے کہتے ہیں مولانا نشہ نہیں چھوٹ سکتا۔ میں نے کہا جو قوم دنیا چھوڑ سکتی ہے وہ نشہ کیوں نہیں چھوڑ سکتی؟ سب چھوٹ سکتا ہے، نہیں چھوٹ سکتا، چھوٹتا ہے۔ آدمی جو چھوڑنا چاہے چھوڑ سکتا ہے۔ ایک بات آپ سے کہتا ہوں، جان پیاری ہے، مولانا نماز پہ تقریر کر رہے تھے، مولانا نماز پہ نماز کی اہمیت بڑی اچھی تقریر فرما رہے، جتنے جملے سنے اچھے تھے، بہت اچھی تقریر کر رہے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، نماز سے بڑی کوئی عبادت ہے اسلام میں؟ ذرا پوچھو تو ان علماء سے، کسی عبادت کا حکم ایک جگہ، دو جگہ، تین جگہ ہے پورے قرآن میں، تنہا نماز ہے جس کا حکم کم و بیش 700 مرتبہ ہے۔ پورے قرآن میں نماز کا حکم کتنی جگہ ہے؟ 7۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا کہ جو ایک وقت کی نماز چھوڑے گویا کہ وہ 700 بار اللہ کا نافرمان ہے، ٹھیک ہے نا؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے دور میں جو نماز پڑھتا تھا اس کو مسلمان سمجھتے تھے بس، یعنی صحابہ کے درمیان مسلمان کون تھا؟ جو نماز پڑھتا تھا اس کو مسلمان سمجھتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو مسلمان نہیں سمجھ، ان کا معیار تھا یہ، ٹھیک؟ اب آپ سنو، اتنی اہم ہے نماز، لیکن نماز سے بھی کوئی اہم چیز، توجہ کریں، اتنی اہم ہے نماز، نماز سے بھی اہم کوئی کیا ہے؟ نماز سے اہم پوچھو ان علماء سے، کوئی حنفی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو یا کوئی کچھ اور ہو، پوچھو، سب سے پوچھو، ہر مکتبہ فکر سے پوچھو، نماز ہو رہی ہے، حالت نماز میں سانپ آیا، نمازی کے آگے منڈلانے لگا، کیا حکم ہے؟ کا حکم یہ ہے نماز توڑو، سانپ مارو۔ کیوں؟ نماز توڑ کے جان بچاؤ، یہی ہے، سب مانتے اسی کو۔ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی بچہ کنویں میں گرنے والا ہے، پتا چلا نماز توڑو، بچے کو بچا لو، یہی ہے۔ یعنی جان بچانا، جان بچانے کے لیے کیا کیا؟ نماز توڑ دی، صحیح ہے؟ آپ بتاؤ، جب جان بچانے کے لیے نماز توڑی جا سکتی، اتنی اہم،
تو جان بچانے کے لیے نشہ کیوں نہیں چھوڑا جا سکتا؟ یہ انسٹالمنٹ میں تباہ کر رہے ہیں آپ کو، پورے معاشرے کے لیے ناسور ہے، اور آپ کہتے ہیں نہیں چھٹتی نہیں چھٹتی۔ میں کہا آسان، جس کو جان پیاری ہے وہ سن لے، میٹھا بہت پسند، مٹھائی بہت پسند، چائے بہت پسند، اچانک طبیعت خراب ہوئی، ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا آپ کو شوگر ہے، میٹھا نہیں کھانا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، بولو جان بچانے کے لیے میٹھی چائے چھوٹتی ہے کہ نہیں چھوٹتی؟ میرے کتنے دوست ایسے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے میٹھی چائے چھوڑ دی، حالانکہ میٹھی چائے میرے ساتھ بڑی پی بچپنے سے اب تک، مگر جان پیاری تھی چھوڑ دی، مٹھائی چھوڑ دی، دسترخوان پہ مٹھائیاں سجی ہے نہیں کھاتے۔ بڑے بڑے علماء کو جو جن کو جانتا ہوں، جن کو یہ کہتے سنا حضور کو میٹھا بہت پسند، لیکن جب میٹھا آیا تو کہا میں نے نہیں کھایا۔ یہی ہے، حالانکہ جو میٹھا ہم کھاتے ہیں وہ حضور کو پسند نہیں، حضور کو جو پسند تھا وہ نیچرل میٹھا، کھجور ہے، شہد ہے، لیکن بہرحال ہمارے درمیان جو آرٹیفیشل میٹھا ہے، بہرحال میں اس کی بحث میں نہیں جاتا، اپنے کوئی مفتی نہیں، مفتیوں سے پوچھیں، لیکن ایک اتنا اس بات کہتا ہوں، میٹھا پسند، لیکن ڈاکٹر نے کہہ دیا شوگر ہو گئی، بولو ایک ہی دن میں چھوڑتے کہ نہیں چھوڑتے؟ حالانکہ حلال ہے۔ ارے جب جان بچانے کے لیے حلال میٹھا چھوڑا جا سکتا ہے تو جان بچانے کے لیے حرام نشہ کیوں نہیں چھوڑا جا سکتا؟ بے شک بے شک۔ اگر شوگر اور مٹھائی کھا کے شکر والا مرے گا تو اکیلے مرے گا، نشہ والا تو پوری قوم کو تباہ کر رہا ہے۔ چھوڑ دو، سچی توبہ کر لو، توبہ کے دروازے کھلے، اور اس پر انعام کیا ہے؟ ارے نشہ سے جو توبہ کرے اس کے لیے تو خاص انعام ہے، نشہ جو چھوڑ دے اور توبہ کرے اس کے لیے خصوصی انعام ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے جو نشے سے سچی توبہ کرے گا قیامت کے دن میں اس کو عرش کے سائے میں جگہ عطا کروں گا، اور میں اس کو شراب طہور جنت کی پلاؤں گا، باقی کا شراب پلاؤں۔ اللہ فرماتا ہے میں پلاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے توبہ، توبہ تو کرے کوئی۔ ارے بتاؤ کوئی ایسا مذہب بھی ہے جہاں مجرموں کو اس طریقے سے توبہ پہ ابھارا جاتا ہو؟ یہی تو ہے، ہر جگہ مجرموں کو لات مار کے بھگایا جاتا ہے۔ یہ مذہب اسلام ہے جہاں فرمایا جا رہا ہے بندے تو چل کر آئے گا تو میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا، جیسا کہ میری اپنی شان کے لائق ہے، میری رحمتیں تیری طرف دوڑ کر آئے گی۔ سوچو تو صحیح، ہر جگہ مجرموں کو ذلت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ توجہ کرنا، اگر کسی مذہب میں نشہ کرنے والا نشہ چھوڑ دے تو لوگ کہتے ہیں یہ نشیڑی تھا، یہ نشیڑی تھا، یہ نشیڑی تھا، یعنی اس کو عزت نہیں ملتی۔ لیکن ہمارا مذہب یہ ہے وہاں اگر کوئی نشہ سے توبہ کر لے تو اس کو بشر حافی بنا دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے مذہب کی خصوصیت ہے، بشر حاوی بنا دیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا، نشہ کرنے والا توبہ کرے تو اللہ فرماتا ہے عرش کے نیچے جگہ دوں گا، سبحان اللہ، عرش کے سائے میں رکھوں گا۔ اب آپ کہیں گے عرش کے سائے کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ سب کے لیے قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، قیامت کا دن سب کے لیے 50,000 سال کے برابر ہوگا، لیکن جو عرش کے سائے میں رہے گا اس کے لیے ظہر کی صرف 4 رکعت کے برابر ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ آئیں چھوڑیے نشہ، چھوڑیے۔ اب اسے اگر نہیں چھوڑتے تو آگے سن لیں، حدیث ابھی اور باقی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، ام المومنین روایت فرما رہی کہ نشہ کرنے والا سور خنزیر کی شکل میں اٹھے گا، اور اس حالت میں کہ اس کی آنکھوں سے خون بہ رہا، خون جاری ہوگا، اور اس کے سینے پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، اس کا جگر جل رہا ہوگا، پتا پانی ہو رہا ہوگا، اور اس کے منہ سے وہ پاخانے کی الٹی کر رہا ہوگا۔ یعنی جو نشہ کرتا تھا نا، پاخانے کی الٹی کرتے ہوئے چہرہ سور کی طرح، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور خون کے آنسو، جگر پگھلایا جا رہا ہے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے، اور پھر منہ سے پاخانہ کی الٹی کر رہے ہیں، وہ پاخانہ اگلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اس کے پورے بدن پر جہنم کے سانپ اور بچھو چپکے ہوئے ہوں گے، اور فرشتے یہ کہتے ہوئے آئیں گے یہ وہ لعنتی ہے جو دنیا میں نشہ کیا کرتا تھا۔
اور اس کی زبان اس کے سینے پہ لٹک رہی ہوگی اور وہ پیاس پیاس چلائے گا. اب دل کے کانوں سے اتنا جملہ سن لے, میرے آقا فرماتے ہیں جب نشہ کرنے والے کی زبان پیاس کی وجہ سے سینے پہ لٹکے گی تو اس وقت وہ پیاس پیاس اور پانی پانی چلائے گا. تو جہنم کے اندر جو زانی لوگ ہوں گے, اس زانی لوگوں کے زنا کے مقام سے جو پیپ نکل رہا ہوگا, وہ کھولتا ہوا پیپ ان شرابیوں کو, نشہ کرنے والے کو پلایا جائے گا. اور جب وہ کہے گا میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے, فرمایا جائے گا یہ تیرے نشہ کرنے کی سزا ہے. اے کاش ہم اس نشہ سے توبہ کرتے اور جو کرتے ہیں ان کو بچا لیتے. اللہ کرے اللہ میری قوم پہ رحم فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی اللہ پاک معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی ان ربی. ادھر دیکھ. ارے یار چلو